اللہ رب العزت انسان کی ہر وقت نگرانی کرتا ہے۔ کوئی بھی لمحہ انسان اپنی زندگی کا ایسا نہیں گزارتا جس لمحے میں وہ اللہ کی نگرانی میں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کی نگرانی کا ایک باقاعدہ نظام مرتب کر رکھا ہے۔ انسان اعلانیہ ظاہری طور پہ جو عمل کرے وہ بھی اس کا تحریر کیا جاتا ہے، اور اگر یہ خفیہ چھپ کر علیحدگی میں کوئی عمل کرے وہ بھی اس کا تحریر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اعمال کی ایک کتاب جو مرتب ہو رہی ہے وہ اللہ کے ہاں روزانہ بھی پہنچتی ہے، ہفتہ وار بھی پہنچتی ہے، اور سالانہ بھی پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے انسان کے اعمال لکھنے کے لیے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ رات کے فرشتے الگ ہیں اور دن کے الگ ہیں۔ جو دن والے فرشتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، حالانکہ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے پایا، کس حال میں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم اس کے پاس گئے تھے وہ نماز پڑھ رہا تھا، اب جب اس کے پاس سے آئے ہیں وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ بڑی فضیلت والی بات ہے کسی بندے کے لیے کہ فرشتے جا کے کہیں جب ہم گئے تھے تب بھی نماز میں تھا، اور جب ہم اب آئے ہیں تب بھی نماز میں تھا۔ فجر والے بھی یہی کہتے ہیں، عصر والے بھی یہی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بندے کے جو عمل لکھتے ہیں وہ ہر سوموار کو اور جمعرات کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو وہ اللہ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تیرے بندوں کے یہ عمل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ کہ آپ سوموار کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ سوموار کا بھی، جمعرات کا بھی، اور فرمایا کرتے کہ چونکہ سوموار اور جمعرات کے دن عمل اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں بندوں کے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے پاس جائیں تو میں حالت روزہ میں۔ تو ظاہر ہے فرشتے جو سوموار کو آتے ہیں، جمعرات کو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہوں گے ہم جس دن گئے تھے بندہ روزے دار تھا، اب جب آئے ہیں تو بندہ روزے دار تھا۔ جمعرات والے فرشتے بھی کہتے ہوں گے جب ہم اس کے پاس گئے تھے تو روزے کی حالت میں تھا، اب جب آئے ہیں تو بھی روزے کی حالت میں تھا۔ ہر وقت فرشتے بندے کے ساتھ ہیں، لکھتے ہیں، جو وہ کرتا ہے اسے بھی لکھتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اسے بھی لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول
الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی اگر ایک لفظ بھی ادا کرتا ہے، فرشتے اس لفظ کو لے لیتے ہیں، اسے لکھنے میں جلدی کرتے ہیں، اسے باقاعدہ لکھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ، کوئی ایک لفظ بھی اس کی، وہ لفظ بے معنی ہے یا وہ لفظ با معنی ہے، ہر ایک لفظ کو وہ تحریر کرتے ہیں اور اپنی تحریر کو مرتب کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندے کا وقت ایسا نہیں ہے کہ فرشتے اس کی باتیں لکھیں نہ۔ انسان کا اپنا یہ خیال ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے باتیں کی، ان کا جو ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں وہ تو اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، جو ہم آہستہ مخفی چھپ کے سرگوشی کے انداز میں، رازداری کے انداز میں بات کرتے ہیں، کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ ایک نے کہا جو اونچی آواز سے بات کرتے ہیں وہ تو سنائی دیتا ہے اسے، جو ہم آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں وہ نہیں سنائی دیتا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اگر اونچی آواز کو وہ سن لیتا ہے اتنی دور سے تو وہ آہستہ آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آیت اتاری، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں، پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں ہم انہیں سنتے نہیں ہیں؟ بلا، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، ہم سنتے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، صرف سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارے فرشتے ہیں ان کے پاس جو لکھتے ہیں۔ سنائی بھی اللہ کو دیتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک چیونٹی وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر چلے، اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اللہ اپنے بندوں کے اعمال کا۔ اللہ فرماتے ہیں سنتے ہیں سرگوشیاں بھی، جو اونچی آواز میں بات کریں وہ بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، انہوں نے اپنا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر اس بارے میں کچھ نہیں اترا۔ اس نے کہا میں بوڑھی عورت ہوں، میں کہاں جاؤں گی، میرے مرد کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا ہے، مسئلہ ہوا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ تیرا جسم ایسے ہی ہے میرے لیے جیسے میری ماں کا جسم ہو، تو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں بوڑھی عورت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کچھ حکم اترا ہی نہیں ہے۔ وہ بار بار اپنا مسئلہ دہرا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں بھی حجرہ میں تھی، مجھے پتہ چل رہا تھا کہ آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ آپس میں بات نہیں کر رہے۔ یہ پتہ تھا کہ آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ بات کون سی کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی، بات آواز آ رہی تھی۔ جب اللہ نے آیت اتاری نا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہ خاتون جو آ کے آپ سے اپنے خامند کے بارے میں بار بار بات کر رہی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس خاتون کی بات کو سن لیا، اللہ نے سن لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، میں حجرہ میں ہوتی ہوئی بات کو سمجھ نہیں سکی، اللہ نے عرشوں پہ بیٹھ کے اس بات کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں اپنی سماعت کے ذریعے اور نگرانی کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں ہر ایک وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان کے گھر میں کچھ لوگ وہ رات کو باتیں کر رہے ہیں، رات کو باتیں کرنا، عشاء کے بعد جو ہے وہ زیادہ دیر تک جاگنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو ناپسند فرمایا کرتے ہیں۔ یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، عشاء سے پہلے سونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، سویا نہیں کرتے تھے۔ والحدیث بعدہا، اور عشاء کے بعد باتیں کرنا اور زیادہ دیر تک جاگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا الا تریحون الکتابا، جو فرشتے ہیں لکھنے والے انہیں آرام نہیں کرنے دو گے،
انہیں آرام نہیں. یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ بندہ جس بھی حالت میں ہے، جہاں بھی ہے، جو وہ کر رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز ہیں فرشتے اللہ کے، لکھ رہے ہیں. جو بھی بندہ کرتا ہے اسے اچھی طرح جانتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، ہر ایک بات جو ہے وہ اللہ کے حضور پہنچتی ہے. اب یہ ساری باتیں تقاضا یہ کرتی ہیں ایک بندہ مسلم سے، بندہ مومن سے، کہ جو سب کے سامنے تو کچھ چیزوں کا خیال رکھتا ہے، سب کے سامنے ہو، جلوت میں ہو، محفل میں ہو، لوگوں میں بیٹھا ہو، اچھی بات کرے گا، اپنے آپ کو اچھا بتائے گا. ویسے اپنی تعریف کرنا بھی یہ درست نہیں ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو. هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے متقی کون ہے. اپنے منہ سے بات کرنا یا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا بڑا آسان ہے. اکثر لوگوں کا محفلوں میں بات کرنا، اپنے بارے میں بات کرنا، جو اس نے کیا ہوتا ہے اس بارے میں بات کرنا، یہ عادت ہے اکثر لوگوں کی کہ اپنے آپ کو بہتر، اپنے سارے فیصلوں کو درست، میں نے ایسے کیا اس لیے جو ہے نا وہ ایسے ہوا، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ سمجھا، میری عقل کام کر گئی. یہ بڑی ساری باتیں ہیں، بڑی ساری باتیں ہیں جو بندہ کرتا ہے. ایک تو اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اپنی پاکیزگی نہیں بیان کرنی چاہیے. میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا پاکیزہ ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا عابد و زاہد ہوں، میں بڑا سچا ہوں. فلا تزکوا، اس سے منع کر دیا. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے اپنی بیٹی کا نام رکھا برہ، مطلب ہے نیک. برہ کا مطلب نیک. انہوں نے کہا نام بدل ڈالو، کیونکہ اللہ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، خود اپنے آپ سے نہ اپنے آپ کو نیک بتاؤ. لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے. جب بندہ محفل میں ہوتا ہے اچھی بات کرتا ہے، کیوں؟ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگوں کا خیال میرے بارے میں اچھا ہو. اور اپنی ظاہری وضاقتہ کو بھی، ظاہری الفاظ کو بھی، ظاہری اعمال کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب الگ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اب مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، اب مجھے سن کوئی نہیں رہا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. لوگوں سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی عمل سب کے سامنے کرتے ہوئے خوف کھاتے ہیں. جو عمل سب کے سامنے نہیں کرتے، گناہ علیحدگی میں کرتے ہیں. لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. یستخفون من الناس، چھپتے ہیں لوگوں سے چھپاتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے. حالانکہ واللہ احق ان تخشا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے غیرت کھاؤ. اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے شرم کرو. اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. مومن بندے کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اللہ سنتا ہے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے. یہاں اللہ ایک اور اللہ کہتا ہے اللہ تو ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب رات کو ایسے مشورے کرتے ہیں، مشوروں میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. رات کو یا دن کو خلوت میں، علیحدگی میں، تنہائی میں، جیسے یہ اپنے محفل میں بیٹھا ہوا خود
اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں پاک نظر آؤں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تنہائی بھی تیری پاک ہو، تنہائی تیری پاک ہو۔ اصل متقی ہے ہی وہی جس کی تنہائی پاک ہو۔ تنہائی پاک نہیں، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا، یہ تو منافقین کی عادت تھی نا۔ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کیا کہتے؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب علیحدہ ہوتے ہیں نا، علیحدگی میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جو کہا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم نے مذاق کیا۔ اللہ ان کی اس عادت کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وتیرہ منافقین ہے کہ لوگوں کے سامنے اور ہیں اور علیحدگی میں اور ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں دو جگہ پہ دو آیتیں 30ویں پارے کی، ایک سورہ طارق کی، اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جب قیامت کا دن ہوگا نا، یہ پوشیدہ چیزیں اللہ کھول لے گا، جتنا چھپا ہوا ہوگا، جتنا چھپا ہوا پوشیدہ اس کی راز کی باتیں، تبلی السرائر، وہ اللہ سامنے لے آئیں گے۔ دوسری آیت ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں راز دفن ہوں گے نا، جو دنیا میں نہیں کھلے ہوں گے، اس دن راز کھولے جائیں گے۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے اندر جو راز ہیں، جو باتیں ہیں، انہیں اللہ خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھولے جائیں گے۔ کیسے راز کھولے جائیں گے؟ فرشتوں کا سارا لکھا ہوا اللہ وحدہ لا شریک سامنے لے آئیں گے، سارا سامنے لے آئیں گے۔ نہ صرف یہ کہ سامنے لائیں گے، بلکہ حکم ہوگا کہ جن جن کے نامہ اعمال ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں جا کے پکڑا دو۔ پھر ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے یہ نامہ اعمال، جن میں راز کی باتیں، پوشیدہ باتیں بندوں کی لکھی ہوئی ہوں گی، پکڑائے جائیں گے۔ ایک تو یہ شخص ہوگا، جیسے ہی نامہ اعمال دیکھے گا کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اللہ فرماتے ہیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، جسے دائیں ہاتھ میں مل گیا نا اس کا نامہ عمل، اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی، تو وہ کہے گا لوگوں سنو، توجہ کرو، یہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا نامہ عمل ہے، یہ پڑھو۔ قرآن کے الفاظ میں بندہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لہرائے گا، آواز دے گا، لہرائے گا ہاؤ مقرؤ، کہ یہ رہی میری کتاب، آؤ اسے پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، پڑھو اسے۔ یہ کتاب اس قابل کیوں ہے کہ میں تمہیں اسے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پڑھنے کے لیے بلا رہا ہوں، کیونکہ دنیا میں میرا یقین تھا کہ میں نے جو میں کر رہا ہوں میں نے یہ حساب جا کے دینا ہے، جو عمل ہے اس کا اجر پانا ہے، جو گناہ ہے اس کی سزا پانی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا۔ اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو پھر ایسی زندگی ہے جس زندگی سے بندہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا، کبھی بھی اس زندگی سے دکھی نہیں ہوگا، تکلیف میں نہیں آئے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ غم نہ کوئی خوف، فی عیشۃ راضیہ، خوش زندگی۔
جنتوں والی. پھر اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتیں ہوں گی اس میں، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا نا نامہ اعمال، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش آج مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی. یہ وہی شخص ہے جس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، جو علیحدگی میں اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے، جو قرآن کی آیتوں کو علیحدگی میں روندتا چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پرواہ نہیں کرتا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے کتاب ملتی ہی نہ، مجھے نہ ملتی کتاب. چھپا نہیں سکے گا بالکل بھی. لا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے ایک بات بھی نہیں چھپا سکے. یہ دنیا میں چھپا لیا، کچھ پہ تو اللہ اس دن بھی کرم فرمائے گا، کچھ پہ اللہ اس دن بھی کرم فرمائے گا. بعض لوگ جن کے گناہوں کے، اور ہم میں سے اکثر جو ہیں ان کے گناہوں پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے. اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے ستار، وہ پردے ڈالتا ہے، وہ چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے. اچھا، بندوں سے بھی مطالبہ یہی ہے کہ تم بھی کسی کے عیبوں کو اچھالا نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے نہ لگو کہ اسے عیاں کرنا ہے، اس کے عیب کو سب کے سامنے لانا ہے، اس کے راز کو فاش کرنا ہے. ایسا نہ کرو. اگر ایسا کرو گے نا تو اللہ وحدہ لا شریک بھی تمہارے راز فاش کر دے گا. ستار ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے، پردے ڈالتا ہے، چھپاتا ہے. آج یہ جو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل ہیں نا، اس کی اسی صفت کی وجہ سے. اس نے چھپایا ہوا ہے، اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. قیامت کے دن بھی اللہ وحدہ لا شریک ایک بندے کو بلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو اللہ سے باتیں کرے گا نا، اللہ کے اور اس بندے کے سوا ان باتوں کو کوئی نہیں سن سکے گا، کوئی نہیں سن سکے گا. ایک اللہ سنے گا، ایک وہ بندہ ہوگا، وہ اللہ کی بات سنے گا، اللہ بندے کی بات سنے گا، اور کوئی کائنات میں سے نہیں سن سکے گا، کیونکہ ہر ایک نے اللہ سے گفتگو تو کرنی، یہ تو طے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ سے ہم کلام ہوگا. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو وکالت کرے یا ترجمانی کرے. جو بندے نے کہنا ہے وہ بندہ خود کہے گا، جو اس سے پوچھا جائے گا یہ خود جواب دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے بندے آئیں گے. اللہ فرمائیں گے اکیلے ہی آ گئے ہو آج؟ دنیا میں بڑے سہارے، بڑے دوست، بڑی جماعتیں، بڑی تنظیمیں، بڑے پلیٹ فارمز وہ تم نے بنائے ہوئے تھے، کہاں گئے وہ جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمارا کچھ بنائیں گے، ہمارے بارے میں اللہ سے جا کے جھگڑیں گے، اللہ سے جا کے بات کریں گے، ہمیں اللہ سے چھڑوائیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرمائیں گے اکیلے ہی آ گئے ہو، اور ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. لوگ تمہارے ساتھ کیا آتے، تمہارے پاس تو پہننے کے لیے لباس نہیں ہے. لوگ پیش ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، جسم پہ لباس نہیں ہوگا. دن ہے یوم تبلی السرائر، راز کھلیں گے. بندے آگے ہو، اللہ پردہ کر دے گا، پردہ ڈال دے گا اپنے اور بندے کے اوپر، کوئی بات نہیں سن سکے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ گناہ کیے، یہ اللہ کہتا جائے گا، بندہ اعتراف کرتا جائے. مکر تو سکتا نہیں، نہ مکر سکیں گے نہ بھاگ سکیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، کچھ کہیں گے کہ بھاگنا چاہیے، لیکن کہیں گے بھاگیں کیسے؟ بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ہو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ فرماتے ہیں او جن و انس، بھاگ سکتے ہو نا ذرا زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے دکھاؤ. نہیں نکل سکتے. نکل سکتے ہو؟ ہرگز نہیں نکل سکتے.
قیامت کے دن بندہ کہے گا، بھاگنا چاہے گا، لیکن کہے گا عین المفر، بھاگوں کہاں سے، جگہ تو ہے نہیں، مکرنا چاہے گا، زبان پھیرے گا، مالک الملک زبان کو بند کر دے گا کہ یہی ایک ذریعہ نہیں ہے باتیں کرنے کا۔ اگر کوئی مکرے گا، جھوٹ بولے گا، ادھر ادھر جائے گا، اللہ فرماتا سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، منہ تو ہم بند کر دیں، منہ بند کر کے نختم سیل لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، منہ سے نہیں صحیح بتائے گا، ہم ہاتھوں سے پوچھیں گے، ہاتھ صحیح بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پاؤں سے پوچھیں گے، پاؤں صحیح بولیں گے، جلد سے چمڑے سے پوچھیں گے، چمڑا صحیح بولے گا، یہ نہیں جھوٹ بولے گا۔ یہ بندہ اب یہ زبان سے جھوٹ نہیں بول رہا، کہتا ہے اللہ پوچھتا ہے یہ کام کیا ہے، ہاں جی کیا ہے، مکر نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اللہ پوچھتے چلے جائیں گے، یہ بتاتا چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جیسے دنیا میں پردہ ڈال کے رکھا نا، آج آخرت میں بھی پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردہ ڈالا۔ اللہ یہ معاملہ کریں گے، اللہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہو کہ جیسے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ دعا ہے نا امت محمد کی دعا جسے قرار دیا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا رکھ۔ دنیا میں پردے ڈالنے ہیں، اللہ آخرت میں بھی پردے ڈالنا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں بھی پردہ ڈالا، اب بھی آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ چھپا تو نہیں سکیں گے دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں ہم چھپ گئے، نہیں، یہ چھپنا یوں ہی ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر لے اور یہ کہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر بتائیے احسان کیا ہے، احسان کیا ہے، عبادت میں احسان کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنا یقین نہ آ سکے، اول تو آنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی بندہ نماز ادا کرتا ہے، اگر اسے تھوک وغیرہ آ جائے، وہ سامنے کی طرف نہ تھوکے، کیوں؟ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، کیونکہ وہ اپنے رب سے راز کی باتیں کر رہا ہے، اپنے رب سے راز کی باتیں کر رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے اپنے رب سے۔ نماز میں بندہ اس انہماک سے، اس توجہ سے، اس دل کی حاضری سے نماز ادا کرے کہ بندے کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کر رہا ہوں، اپنے راز کی باتیں، اپنی دعائیں، التجائیں، یہ جو تسبیحات ہیں، یہ ساری کی ساری میں اس ذات کے لیے کر رہا ہوں، وہ میرے سامنے ہے۔ اگر یہ نہ یقین آ سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب سجدے میں آتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، تنہائیاں پاک کرو، کیونکہ قیامت کے دن تنہائیاں سامنے آ جائیں گی، چھپی نہیں رہیں گی، یہ راز نہیں رہے گا۔ حصل ما فی الصدور، بڑی باتیں سینوں میں چھپائی ہوئی ہیں، بہت کچھ چھپایا، بڑا کچھ دفن رکھا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں سارا کچھ جو ہے نا وہ نکال لیا جائے گا۔ اب دو آیتیں اور ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر، ریت کے ایک ٹکڑے کے برابر بھلائی کی ہوگی، اسے دیکھ لے گا، اس کے سامنے لائی جائے، سامنے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کتاب کو رکھا جائے گا۔ وضع الکتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، مجرم دیکھیں گے ڈر جائیں گے، کتاب سامنے رکھی جائے گی، مجرم دیکھتے ہی ڈر جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کتاب آ جائے گی، بندہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی باتیں بڑی باتیں ساری کی ساری اس نے شمار کر دیں، شمار۔
ایک ہوتا ہے گننا، اسے عربی میں کہتے ہیں عدد، ایک ہوتا ہے صرف گننا نہیں، اس کا مکمل احاطہ کرنا۔ مسجد میں کتنے لوگ ہیں یہ گنتی ہے، مسجد میں جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، کس وقت آئے ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں، مسجد میں آ کے کیا کیا ہے، یہ احصاء ہے۔ ہر ایک چیز کا مکمل احاطہ، ہر ایک چیز کا استیعاب مکمل، کہ کون ہے، کس وقت آیا ہے، کس وقت گیا ہے، بیٹھا ہے، سویا کتنا ہے، سنا کتنا ہے، تسبیح کتنی کی ہے، پڑھا کیا ہے، یہ احصاء ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں عملوں کی صرف گنتی نہیں ہوگی کہ اتنے کیے ہیں، بلکہ ان کا مکمل شمار جو ہے نا وہ کر دیا جائے گا کہ کب، کہاں پہ، کیسے، کس لیے، کس وقت کیا، کس حالت میں کیا، سارا کچھ لکھا ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے کیا ہوگا وہ سارا اپنے سامنے پائیں، یرا دیکھ لے گا، اسے ایک ذرے کے برابر بھی ہوگا اسے دیکھے گا، اور اگر برائی ہوگی ایک ذرے کے برابر اسے بھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو کہ یہ ذرہ ذرہ، اس سے پہلے سورہ لقمان کی آیت، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ آپ کا کوئی بھی عمل ہے نا، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی بھی عمل ہے اگر وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا نا، فتکن فی صخرۃ، کہیں چٹان میں ہوا، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہوا، او فی الارض، یا زمین میں ہوا، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ یہ آیتیں اتری نا کہ ایک ذرہ بھی بندے کو نظر آ جائے گا، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، اگر ذرہ 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 سامنے آیا کوئی نہیں بچ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے پہ اللہ کا خاص احسان ہے، احسان یہ ہے کہ اسے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے کتنے ہی گناہوں کو آزمائشوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعفو عن کثیر، بہت زیادہ چیزوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے اعمال کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ مومن بندے کی تکلیف، اس کی مصیبت، حتیٰ کہ اس کی ذہنی پریشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پہ اللہ کا یہ خاص احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کی یہ جو چیزیں ہیں وہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔